بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سید فاطمہ الزہرا کی زندگی کی کچھ واقعات آپ کے گوش گزاریں گے۔ یہ ویڈیو تمام مسلمان عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنی گھر کی عورتوں کو بھی دکھائیں۔ پیارے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بوڑھی عورت سید فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لائیں اور کہنے لگی، ہے بنت رسول، میں 3 دن سے بھوکھی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سید فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، آپ 3 دن سے بھوکھی ہیں اور میں نے 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھو، میں ان کو پیس کر آپ کو روٹی بنا دیتی ہوں۔ سید فاطمہ الزہرا نے چکی پیسی، آٹا بنایا اور اس کی روٹی بنا کر اس عورت کو دے دی اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکھی ہیں، آپ بھی کچھ رکھ لیں۔ سید فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، ہے اماں جان، جس چیز کو صدقہ کر دیا جائے پھر اس میں سے کچھ بھی اپنا نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہ تھی بنت رسول سید فاطمہ الزہرا کی صحابت۔ ایک دفعہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر سے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ رستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک گوشہ اور ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کے کباب رکھے گئے۔ جب دسترخوان بچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دن سے فاقے سے ہے۔ پیارے دوستو، سید فاطمہ الزہرا نے کبھی بھی اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ کو پریشان نہ کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ گھر تشریف لائے اور سید فاطمہ الزہرا سے کھانے کو کچھ مانگا تو سید فاطمہ الزہرا نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، گھر میں آج 3 دن فاقے سے ہے اور کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ سید علی المرتضیٰ نے سید فاطمہ سے کہا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے میرے بابا نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی بھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، لہٰذا اسی وجہ سے میں نے کچھ نہیں کہا۔ پیارے دوستو، بنت رسول کی زندگی فاقوں میں گزر گئی۔ کئی دن گزر جاتے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور اگر کوئی مانگنے والا فقیر آ جاتا تو اس کو ہرگز خالی نہ بھیجتی، گھر میں جو کچھ بھی ہوتا اس کو اٹھا کر دے دیتی اور کہتی، یہ بیچ کر اپنے لیے روٹی لے لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے، ایک مرتبہ سید فاطمہ الزہرا شدید بیمار ہو گئیں۔ شدید بخار کی وجہ سے ان کو نیند بھی نہ آ رہی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ بھی ساری رات آپ کے ساتھ جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی المرتضیٰ بھی سو گئے۔ اذان فجر کے وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ آپ بھی
نماز کے لیے اٹھیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنا شروع کر دی۔ سید علی المرتضیٰ واپس آئے تو آپ کو چکی پیستے دیکھ کر کہا، فاطمہ تمہیں خود پر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو۔ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی سے غفلت نہ برتوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ مجھے میرے والد نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت اور آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، میں کبھی بھی ان کاموں میں کوتاہی نہیں برتوں۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید فاطمہ الزہرا سے ملنے ان کے گھر گئے تو حضرت علی المرتضیٰ کو موجود نہ پا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت کیا تو سید فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ ان کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تو اس پر حضرت علی المرتضیٰ غصہ ہو کر چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حضرت علی کی تلاش میں بھیجا۔ اس شخص نے آ کر بتایا، حضرت علی المرتضیٰ مسجد میں آرام فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس جگہ تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو سے چادر ہٹ گئی تھی، آپ کے جسم مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پہلو سے مٹی صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، ہے ابو تراب، ہے ابو تراب، اٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو گھر لے کر آئے اور دونوں میاں بیوی کے مابین صلح کروائی۔ اسی طرح پیارے دوستو ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاطمہ الزہرا کے درمیان ناراضگی ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بستر بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو کے بل لیٹ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ پھر سید فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور آپ کی دوسری جانب بیٹھ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی ناف پر رکھا اور دونوں کے مابین صلح کروا دی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مکان سے باہر تشریف لائے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، جب آپ اندر تشریف لے کر گئے تھے تو چہرے پر حسن و ملال کی کیفیت تھی اور اب جب باہر تشریف لائے ہیں تو چہرے پر مسرت کے آثار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں نہ ہو، میں نے ان دونوں کے مابین صلح کروا دی ہے جو مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں۔ ایک روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا کو جہیز میں ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ایک ساحل بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی، ہے نبی کے گھر والوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ تو سید فاطمہ الزہرا نے ارادہ کیا کہ اس کو اپنی پرانی قمیض دے دوں۔ خیال آیا، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم راہ خدا میں اس چیز کو نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قمیض جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو
جہیز میں دی تھی وہ لا کر اس ساحل کو دے دی۔ تو پیارے دوستو، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سید فاطمہ الزہرا کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کہیں کہیں دن فاقوں سے گزار دیتی، لیکن پھر بھی جب کوئی مانگنے والا آتا تو جو کچھ پاس ہوتا اسے دے دیتی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمیں تمام مسلمان عورتوں کو حضرت سید فاطمہ الزہرا کی زندگی کو مشکل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کے صبر سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان کی سخاوت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی ہمیں ان کی عبادت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی گرداری سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر جیسے وہ اپنے شوہر حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت کرتی تھی، ہمیں تمام مسلمان عورتوں کے لیے یہ تمام واقعات مشکل